السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہفتے کا آغاز ہے جناب، خبریں بڑی دھماکے دار ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جناب۔ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو ایک خط لکھا ہے، اس خط کے حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اون چودھری اور عاطف خان کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اس کی کہانی کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ جنید اکبر صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے آج، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کر لیتے ہیں، وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری صاحب نے آج اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط بھجوایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خط میں ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سابق وزیر اعظم کے طور پر بھجوایا گیا ہے یہ خط، جس میں دہشت گردی کے باعث فوجی جوانوں کی شہادت کے حوالے سے گزارشات پیش کی گئی ہیں۔ فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا خط 6 نکات پر مشتمل ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج تب کامیاب ہوتی ہے جب قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف سے پالیسی میں رد و بدل کی درخواست کی ہے۔ خط میں ملکی تاریخ کے فراڈ الیکشن 26ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے بھی تحریر کیا گیا ہے۔ پیکا قانون، پی ٹی آئی کے خلاف ریاستی اقدامات، خفیہ اداروں کی آئینی ذمہ داری، ملکی معاشی صورتحال کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ فیصل چودھری کے مطابق خط میں لکھا گیا ہے کہ فوج اور قوم میں دورائیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان فاصلوں کی سب سے بڑی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی جو 2 دفعہ کے این آر او زدہ ہیں، جس سے قوم میں نفرت پیدا ہوئی۔ اچھا، یہ وہ ڈیٹیل دے رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ خط ابھی تک سامنے نہیں آیا جو لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے خط لکھا، اس میں کہا گیا ہے کہ جناب میں ایک سابق وزیر اعظم ہوں اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی جو وارداتیں ہم سن رہے ہیں جس میں ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، تو آپ نے جو سارا زور پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا، اگر یہ محنت آپ بارڈرز کی حفاظت کے لیے کر لیں تو ہمارے لوگ زیادہ محفوظ محسوس کریں گے۔ اچھا، اب اس ظاہری بات ہے اس اوور آل اگر اس گفتگو کو دیکھا جائے اور اس خط کو دیکھا جائے جو اس کے اندر متن اس خط کا بتایا جا رہا ہے، تو اس کے 3-4 اینگلز ہیں۔ سب سے پہلا اینگل تو یہ کہ آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر اور پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کا کیا بیانیہ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا بیانیہ یہ ہوگا، اور آپ یہ سن بھی لیجئے گا جا کے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں اب، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ جو سب کچھ جو ملک آج جس نیچ کے اوپر کھڑا ہوا ہے نا، یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور مقابلہ کر رہے ہیں، ان کا یہ موقف ہوگا۔ دوسرا موقف، دوسرا جو اینگل بنتا ہے یہ مخالفین کا اینگل ہے، وہ یہ کہیں گے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ خود این آر او مانگ رہے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے وہ این آر او دیا جائے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ادھر بھی جو ہے وہ دھیان دیں، میں ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں اور میں اس وقت جیل میں ہوں، تو تھوڑا دھیان جو ہے وہ ادھر بھی دے لیں۔ یہ دوسرا موقف ہے مخالفین کا۔ لیکن میرا اس سچویشن میں جو ہے وہ تھوڑی سی رائے ڈیفرنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے بھی 2-3 اینگلز ہیں۔ پہلا اینگل تو یہ کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کے پاؤں پر پڑی ہوئی ہے اور وہ خان صاحب کو کہہ رہی ہے اور منا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ معاملات سیٹ نہیں ہو رہے، یہ میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ امپریشن جو دیا جا رہا تھا کہ وہ پاؤں پہ پڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ خط لکھنے کی نوبت کیوں آئی؟ اگر معاملات ہو رہے تھے، معاملات چل رہے تھے اور بیک ڈور مذاکرات بھی چل رہے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ملاقات کے اندر کیا وہ باتیں خان صاحب کی بیرسٹر گور صاحب نے آرمی چیف تک نہیں پہنچائی ہوگی؟ چلیں بیرسٹر گور صاحب کو چھوڑ دیں، علی امین گنڈا پور کی تو مہینے میں 1 آدھی بار ملاقات ہو ہی جاتی ہوگی، تو کیا وہ یہ باتیں نہیں پہنچا سکتے تھے؟ یہ خط لکھنے کی نوبت کیوں آئی، اور پھر اس خط کو پبلکلی کیوں بتایا گیا کہ جناب یہ خط جو ہے وہ لکھا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے کمیونیکیشن چل رہی ہے اس میں بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ خط لکھا گیا اور اس کو پبلکلی اناؤنس بھی کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر معاملات صحیح چل رہے ہوتے اور سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا، پیچھے مذاکرات ہو رہے ہوتے اور ڈیلز ہو رہی ہوتی، تو پھر یہ خط لکھنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ اور ظاہری بات ہے، اور پھر اس کو پبلکلی اناؤنس بھی کیوں کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اور اس کی ایک جو دوسری ریزن میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب شاید، اب ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، اس خط کو لکھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک پریشر ڈیولپ کروانا ہے کہ، اور معاملے کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں لانا ہے کہ جناب دیکھیے ایک فارمر پرائم منسٹر نے جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھا ہے، اور تاکہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی ہیٹ اپ ہو، جو کہ نہیں ہو رہی، جس طرح سے امپریشن دیا جا رہا تھا کہ وہ جیسے ہی آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیں، خان صاحب نے باہر آنا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ معاملات نہیں ہو رہے، چیزیں جو ہے بڑی کول ڈاؤن ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، اب یہ میری رائے ہے، ظاہری بات ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ لیکن اس طرح کے خط سے حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا، ماضی میں بھی اس طرح کے بہت سے خط لکھے گئے ہیں، لیکن اس طرح سے حاصل حصول جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آرمی چیف صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ کہیں گے جناب خان صاحب کا خط ہے، جلدی قلم دان لائیے، میں نے بھی جواب دینا ہے؟
اس طرح سے نہیں ہوتا، اس طرح کے خطوں سے حاصل حصول جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی کے نئے لیڈر کے طور پر جو سامنے آ رہے ہیں جنید اکبر صاحب، وہ کل ایک پروگرام کے اندر انہوں نے شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی چند سوالوں کے انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پر پہلے بھی الزام تھا کہ آرمی چیف کو روکنے کے لیے ہم نے لانگ مارچ کیا. میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بنے. ایک دن بعد عاصم منیر ریٹائرڈ ہونے والے تھے. آپ ریکارڈ چیک کر لیں، میں جو کہہ رہا ہوں صدر عارف الوی آرمی چیف کی سمری پر اگر دستخط نہ کرتے تو اگلے دن عاصم منیر ریٹائرڈ ہو جاتے اور بات ختم ہو جاتی. اب اس انٹرویو کے اندر وہ بیسیکلی احسانات گنوانے کی کوشش کریں کہ جناب اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کا رستہ روک بھی سکتے تھے، لیکن ہم نے جو ہے وہ آپ کا رستہ نہیں روکا. اب اگر میں وہ چیزیں یاد کروں اور وہ ٹائم یاد کروں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، تو صدر عارف الوی صاحب، سابق صدر عارف الوی صاحب، وہ خان صاحب سے ملنے کے لیے زمان پارک آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جناب خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ دستخط کر دیں. اور پھر ان کے لونڈے لپاڑوں نے اس وقت بھی شور ڈال دیا کہ جناب دیکھیں یہ خان صاحب اگر چاہتے تو آپ کے اپارٹمنٹ روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ روکی نہیں. لیکن ان کے مخالفین کچھ اور ہی موقف دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ کامران خان صاحب کے شو کے اندر خان صاحب نے اتنا بھی کہہ دیا تھا کہ جناب میں جو ہے وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں کہ جی آپ ایکسٹینشن لے لیں اور الیکشن کروا لیں اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ ہم نیا آرمی چیف بنا لیں گے. تو وہ یہاں تک اس حد تک آنے کے لیے تیار تھے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے. اور اس کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے جنرل عاصم منیر کی اور عمران خان صاحب کی. خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ اگر یہ جو ہے وہ آرمی چیف بن گئے تو میرے لیے جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے. تو یہ اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے جب میں یہ سوچتا ہوں. خیر یہ بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہو جائے گی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کیا صدر اتنی بڑی پوزیشن پر رہ کر حکومت وقت کا ایک رات کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا تھا؟ ہمارے پاس اختیار تھا، کیا کر لیتے، ہم نے روکنا تھا روک لیتے. اس کے بعد اس دن کیا ہوا کہ الوی صاحب اور اسد عمر صاحب اس دن لاہور آئے زمان پارک میں مشورہ کرنے اور خان صاحب نے اپروول دی. ہم تعیناتی نہیں روکنا چاہتے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو آفر آئی ہیں کہ آپ پشاور چلے جائیں، نتھیا گلی چلے جائیں، زمان پارک چلے جائیں، صرف یہ 2 سال اور حکومت چلانا چاہتے ہیں. میں نے ہمیشہ پارٹی کو گورننس پہ تنقید کی ہے اور عالیہ حمزہ کچھ دن پہلے اکٹھے ہم لوگ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ زمان پارک میں جب میٹنگ ہوتی تھی تو آپ ہمیشہ غلط کو غلط اور درست کو درست کہتے تھے، لیکن میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. اور اگر ہم آپ کی بات مانتے تو اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے. جب خان صاحب نے فیصلہ کیا تو ہم نے اسمبلیوں کو چھوڑنا ہے تو 4 آدمی تھے، میں ان کا نام نہیں لے سکتا، ان سے کہا کہ آپ نے اسمبلیاں چھوڑنے کا جو مشورہ دیا ہے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو زمینی حقائق کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. تو ان میں سے 3 بندوں نے کہا کہ خان صاحب نے ذہن بنایا تھا کہ میں نے بھی وزیر اعلیٰ بننا ہے، یہ اپنے فائدے دیکھ کر مشورے دیں. تو یہ جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جناب اب نام نہیں لیے، انہوں نے وہ 4 بندوں کے نام نہیں لیے جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے. اس کے علاوہ جناب شوکت یوسف زئی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے بڑے حیران کن انہوں نے انکشافات کیے ہیں، غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کے 35 لوگوں نے حلف نامے دے کر جو ہے وہ جیت کے نوٹیفیکیشن لیے ہیں. حلف نامے یعنی کہ حلف نامے اس طرح سے دیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو حلف نامے دیے گئے کہ جناب آپ جو بولیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. اب یہ پی ٹی آئی کے 35 ایم این اے اور ایم پی ایس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آگے سنیں. انہوں نے کہا کہ میں بھی 11 بجے تک جیت گیا تھا، پھر ڈی سی نے کہا کہ حلف نامہ دے دیں. میں نے پوچھا حلف نامہ کیا ہوتا ہے؟ ڈی سی نے کہا کہ اس کے بغیر نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. حلف نامہ اس بات کا تھا کہ بعد میں جو کہیں گے آپ وہی کریں گے، جس پر میں نے کہا کہ ایسے کاغذ کو نہیں مانتے، ووٹ پی ٹی آئی کا ہو اور بات کسی اور کی مانوں. ظاہر ہے حلف نامے دے کر جیتنے والے لوگ بعد میں سمجھوتا کرتے ہیں. 26 نومبر احتجاج سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا 26 نومبر کو 2 مختلف سوچیں نظر آ رہی تھی. پی ٹی آئی کی قیادت کمزور نظر آئی، پارٹی قیادت نے کیوں پہلے روڈ میپ نہیں دیا کہ جانا کہاں ہے. خیر کمنگ ٹو دا پوائنٹ، 35 لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ حلف نامے دیے ہیں کہ جیت کے بعد جو ہے وہ ساری باتیں مانی جائیں گی. ایک جگہ پہ یہ ظاہری بات ہے یہ کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کامیاب نہیں ہو رہے. جب آپ کی صفوں کے اندر 35 ایسے نام ہوں گے جو اس احتجاج کے ظاہری بات ہے دیکھ سب کچھ مینیج کر رہے ہوں گے تو وہ احتجاج کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ میچ فکس ہے اندر سے. اب یہ مانتے نہیں ہیں، اب تو پی ٹی آئی کے رہنما خود بولنے لگ گئے. میں شروع سے کہتا ہوں کہ میچ اندر سے فکس ہے، یہ اس کو مانیں گے نہیں لیکن میچ جو ہے وہ فکس ہے، لیکن اب انہوں نے خود بتا دیا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ اون چودھری اور عاطف خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. ان کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کی اور وہاں پر جو ہے اس پہ اوپر وزیر اعلیٰ سمیت پارٹی رہنماؤں نے اس ملاقات پہ شدید تنقید کی. اور عاطف خان کی ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ وہ علی امین گنڈا پور کے
مخالف گروپ سے سمجھے جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کی گئی ہے۔ تو عاطف خان نے کہا کہ جناب یہ خفیہ نہیں، دن کی روشنی میں سب کے سامنے ہونے والی ملاقات ہے۔ اسلام آباد کلب میں معمول کے مطابق واک کے لیے گیا تھا، جہاں پر اون چودھری سے آمنا سامنا ہوا تو کسی نے تصویر لے لی۔ تو عاطف خان نے یہ بات گروپ میں جو ہے وہ شامل کی، تو رہنماؤں نے اتفاق بھی کیا اس بات کے اوپر۔ اس سلسلے میں مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ پی ٹی آئی ورکرز اور قیادت عاطف خان کی اس ملاقات کو ناپسندیدہ سمجھتی ہے، اور اون چودھری نے ہمارے لیڈر اور ان کے اہلیہ کے خلاف گواہی دی تھی۔ اچھا، اب اس نظریے کے ساتھ چلا جائے جو شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں، تو ایسے تو پھر بہت سے لوگ ہیں جن کے اگینسٹ ظاہری باتیں ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آپ تو ان سے ملنا ملانا ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر اتنا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہی چھوڑ دیں۔ آپ مخالفت کر سکتے ہیں، آپ کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس قدر مخالفت نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کی شکل ہی نہ دیکھیں یا آپ کی ملاقات بھی نہ ہو۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 90s میں جب وہ سیاست میں تھی، تو اس وقت جو نون لیگ تھی جس میں شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے، تو اس وقت جو ہے وہ بڑی گندی زبان شیخ رشید صاحب استعمال کرتے تھے، مطلب اس حد تک گندی تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ نواز شریف کے اپروول کے بغیر وہ اس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے؟ اور کیا نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا؟ یہ تو بعد میں پالیسی شفٹ آیا نون لیگ کے اندر، جب بیگم کلثوم نواز اللہ ان کے درجات بلند کرے، جب وہ لوگ سیاست میں آئی ہیں اور مریم نواز صاحبہ سیاست میں آئی ہیں، اس کے بعد نون لیگ میں پالیسی شفٹ آیا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں، اور آپ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں، اور بلکہ ایون کہ نواز شریف صاحب نے ایک سپیچ میں کہا تھا، بلکہ آپ یہ گوگل کے اوپر جا کر جو ہے وہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھٹو خاندان کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ تو جناب انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں۔ یہ گوگل کے اوپر سپیچ پڑھی ہوئی، آپ جا کر سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی محترمہ ان کے ساتھ بیٹھی، چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن کیا گیا، ملک کی خاطر بیٹھے، جمہوریت کی خاطر بیٹھے، اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کو ریزالو کیا گیا۔ تو میں اوورآل بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جب بات ملک کی آتی ہے، لیکن بات جب جمہوریت کی آتی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ مل کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ان تصویروں پر ہی جائیں گے تو ایسے تو پھر بہت سی تصویریں، تو ایک کلک ہو گئی نا پکچر۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپس میں وہ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ایک ساتھ ہیں۔ پھر اگر آپ تصویروں کو لے کر اس طرح سے معاملات کو آگے اور اس طرح سے جو ہے وہ آپس میں لڑائیاں بنائیں گے، تو پھر تو ایسے بہت سارے نام نکلیں گے پی ٹی آئی کے اندر سے۔ اس کے علاوہ جناب شیر افضل مروت صاحب، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے میڈیا پر آنے سے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میڈیا کا میرا 15 دن کا بائیکاٹ اگلے 3 دنوں میں ختم ہو رہا ہے۔ میں نے واقعی اس وقت کا لطف اٹھایا، اور میرا اندازہ ہے کہ میرے مخالفین اسکرین کے سامنے میری موجودگی سے پریشان تھے۔ میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کا بیانیہ پیش کیا اور ہر قسم کے الزامات کے خلاف اپنے لیڈر کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے کہ میرے خلاف خان صاحب کے قانون کے میں زہر اگلنے کی ایک بڑی وجہ میرا میڈیا پروفائل تھا۔ اگر میڈیا پر میرا بحثی بیان پارٹی کے بعض عناصر کے لیے ذہنی سکون کا باعث ہے، تو میں الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا سے بھی دور رہنے کو ترجیح دوں گا۔ تاہم اگر کسی نے میرے خلاف کوئی بیان دیا تو اس صورت میں یہ فیصلہ فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ جناب اگر میرے خلاف پھر بیان آیا تو پھر یہ جو میں فیصلہ دے رہا ہوں یہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دفاع کے لیے دوبارہ میڈیا پر آؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میڈیا پر دوسرے ساتھی اس خلا کو پر کریں گے۔ میں میڈیا سے اپنی دوری کو مزید 1 ماہ تک بڑھاتا ہوں، اور مجھے 8 مارچ تک اپنے شوز میں مدعو کرنے سے گریز کریں، میں اس کا مشکور رہوں گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو ایکسٹینشن میں اضافہ کر دیا ہے، اور پہلے تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری کو ختم ہو رہا تھا، اب انہوں نے کہا کہ جناب 8 مارچ کو ہوگا، 15 دن سے 1 مہینے تک بڑھا دی انہوں نے اپنی ایکسٹینشن۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔